جانتے ہیں، جو تفکر کی ان حدوں پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے فکر اپنی منزل کا تعین کر لیتی ہے۔ میرے حرفوں میرے لفظوں میں ہے چہرہ میرا، میرا فن اب میرا مذہب بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ محترم مکرم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور ہم انتہائی خوش نصیب ہیں کہ آج کی اس تقریب میں ہم عالم اسلام کے اس عظیم مفکر، خطیب اور فلسفہ قرآن کی ہر جہت پر مکمل عبور رکھنے والی شخصیت کو سننے کا شرف حاصل کر رہے ہیں کہ جس کے لیے نہ صرف اہل پاکستان، اہل اسلام، بلکہ تمام دنیا میں حق بات کو جاننے کے متلاشی ہمیشہ سے منتظر رہتے ہیں۔ ان کا وطیرہ کہ کہہ جاؤں گا حق بات سرے نو کے سنا بھی، کہہ جاؤں گا حق بات سرے نو کے سنا بھی، میں وقت کے فرعون سے ملوث نہ ہوں گا۔ میں گزارش کر رہا ہوں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مفکر اسلام قبلہ علامہ طالب جوہری مدد اللہ العالی سے کہ آج کی اس انتہائی اہم میں اپنے خطاب کا آغاز کریں۔ آل رسول پہ بابا سے بلند کریں۔ ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم السیدین الطاہرین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم۔ عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں موضوع پہ گفتگو شروع کروں، یہ معروضہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے مجھے مختلف نشریاتی وسیلوں سے اور مختلف ممبروں سے سماعت فرمایا ہے۔ آج کی یہ گفتگو ذرا سی مختلف ہے، ذرا سی ڈفرینٹ ہے، تو میری خواہش یہی ہوگی کہ میرے سارے محترم سننے والے میری کجمج بیانیوں کو نظر انداز کر کے میرے معروضات پر توجہ فرمائیں، اس لیے کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ زمانے کی سانس کو روک دوں، میں تو اس لیے آیا کہ اس شخص کا تذکرہ کروں جس کے آنے پر زمانہ اطمینان کے ساتھ دے گا۔ متبرک، مقدس اور معزز اجتماع کے لیے سورہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت کا شرح حاصل کیا۔ پروردگار عالم نے
ان آیات میں ارشاد فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے. یہ اللہ الملک القدوس العزیز الحکیم، یہ اللہ بادشاہ ہے، بے عیب ہے، اقتدار والا ہے اور منصوبے کے ساتھ کام کرنے والا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک اور پاکیزہ بنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس نبی کے آنے سے قبل پوری انسانیت کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھی. وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور اس نبی کا فریضہ یہ ہے جو ابھی اپنے آباء و اجداد کے اسلاف میں ہے، ہدایت کا فریضہ ہدایت کو ان پر بھی تمام کرے. لما یلحقوا بہم، ابھی وہ آئے نہیں ہیں لیکن نبی کا فریضہ یہ ہے کہ ان تک بھی ہدایت کو پہنچائے. وہو العزیز الحکیم، ایسا نبی بھیجنے والا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کے 4 فضیلتیں بتائی ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت. اگر ایک سرسری جائزہ لے قرآن مجید کا تو پروردگار نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انبیاء کو بھیجنے کی غرض پر گفتگو فرمائی. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین. انسانیت ایک امت کی صورت میں تھی، امت واحدہ کی صورت میں تھی، بس اللہ نے انبیاء کو بھیجا جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے اور جہنم سے ڈرانے. تو انبیاء کے کام بشارت نذارت، یہ ہے سورہ بقرہ. اور اب سورہ نحل میں ارشاد فرمایا 16واں سورہ قرآن کا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں اور ہر گروہ میں اپنی طرف سے رسول بھیجے اور پیغام دو تھے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پہنچا دو کہ اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور اپنے نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو جب ہمارے رسول آئے 2 پیغام لے کر تو کچھ وہ تھے جن کی ہدایت اللہ نے کر دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ وہ تھے جو خود گمراہ ہو گئے. ہدایت اللہ کرتا ہے، گمراہ خود ہوتا ہے. اب جب سے انبیاء ہیں تب سے یہ 2 گروہ ہیں، کچھ ہدایت والے، کچھ گمراہی والے. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. جاؤ زمین میں سیر کرو، آثار قدیمہ کو دیکھو، اور دیکھنے کے بعد یہ عبرت حاصل کرو کہ اللہ کی اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا بدترین ہوا. تو سورہ بقرہ انبیاء کا مقصد بعثت بشارت نذارت، سورہ نحل عبادت الہی اجتناب طاغوت. اور اب سورہ حدید میں ارشاد فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان. ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے ہوئے معجزات سے کر بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب نازل کی، ہم نے ان کے ساتھ ایک ترازو لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں. یہ بھی ایک مقصد ہے انبیاء کے آنے کا کہ لوگ عدل پہ قائم ہو جائیں. یہ مقاصد انبیاء میں مشترک ہے. اور اب میرا نبی سورہ آراف 7واں سورہ قرآن کا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. 7واں سورہ 157 آیت. پوری آیت مبارکہ کا ترجمہ نہیں کروں گا. ہم نے اس نبی کو کیوں بھیجا؟ یامرہم بالمعروف، یہ اچھائیوں کا حکم دے گا. ینہاہم عن المنکر، برائیوں سے روکے گا، چیزوں کو حلال کرے گا. یحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزوں کو حرام کرے گا. یضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ زنجیریں جن میں تم گرفتار ہو، رسموں کی زنجیریں، رواجوں کی زنجیریں، انسان کے بنائے ہوئے قانونوں کی زنجیریں، انہیں توڑے گا، اللہ کے قانون کو رائے کرے گا. 5 مقاصد ہیں سورہ اعراف میں، اور اب 4 مقاصد سورہ جمعہ میں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اتنے سارے مقاصد آپ کے سامنے آ گئے. اب میں پھر واپس چل رہا ہوں سورہ جمعہ کی 30 آیت کی طرف. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. حبیب تیرا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کر، نفسوں کا تزکیہ کر، کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، حلال الہی کو بیان کر، حرام الہی کو بیان کر، طیبات کو حلال کر، خبائث کو حرام کر. تو یہ ساری چیزیں کر، لیکن حبیب فقط یہ جو تیرے سامنے ہیں تو ان کا حاجی نہیں ہے. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. تیرا فریضہ ہدایت قیامت تک ہے، یعنی میرے نبی کی ہدایت کی رینج قیامت تک. اچھا، تو جب میرے نبی کی ہدایت کی رینج قیامت تک ہے تو سورہ احزاب میں کیا ارشاد فرمایا؟ 33واں سورہ قرآن کا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، ساری نبوتیں اس سے میرے محبت پہ ختم ہو گئی، ساری نبوتیں ختم ہو گئی. تو ذمہ داری تھی ہدایت کی قیامت تک، اور نبوت ختم کر دی اپنے حبیب پر. تو اب یہ ذمہ داری آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ اب یہ ذمہ داری آگے بڑھے تو کیسے بڑھے؟ تو اب سنتے چلو، اور بہت آرام سے سننا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ فورم الگ ہے، ڈفرینٹ فورم. ہمیں دیکھو ایک خلا پیدا ہوا، ختم نبوت کے بعد ایک خلا پیدا ہوا. اب ہو کیا؟ تو اگر ہم قرآن مجید کا گہری نظروں سے مطالعہ کریں تو ہمیں قرآن مجید کا آخری سورہ بتلاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برب الناس. اگر اللہ رب الناس ہے تو یہ کتاب ہدی للناس. کوئی انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن مجید. اللہ رب الناس، قرآن ہدی للناس. وما ارسلناک الا کافۃ للناس. حبیب تجھے پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا. تو اللہ رب الناس، قرآن ہدی للناس، میرا نبی رسول للناس. ٹھیک ہے نا؟ اور اب یہ آخری ہے، اس کے بعد کوئی آنے والا نہیں ہے. اور اب ایک خلا سا پیدا ہو رہا ہے. تو مالک ہوگا کیا؟ آیت پڑھو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. تم امت کے بہترین لوگ ہو، ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے نکالا. تو جیسے رسول بنایا گیا پوری انسانیت کے لیے، اسی طرح اس امت میں ایسے بہترین افراد کا وجود ضروری ہے جو پوری انسانیت کے لیے خیر ہو. پوری انسانیت کے لیے خیر ہو. پوری جب کنتم خیر امتی ترجمہ کیا ہے بہت سے ترجمہ کرنے والوں نے کہ یہ امت خیر الامم ہے اور خیر نہیں، لیکن یہاں کہا گیا خیر امتی. ساری امت کبھی خیر نہیں ہوا کرتی. کسی نبی کی کوئی امت 100% خیر نہیں تھی، اچھے بھی ہے برے بھی ہے. کہا گیا کہ اخرجت للناس، اور تمہیں ہم نے نکالا ہے پوری انسانیت کے لیے. یہاں تک تو ہمارے. اچھا، تو اب وہ گروہ کون سا ہے؟ وہ خلا کو پور کرنے والا گروہ کون سا ہے جسے پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا؟ پھر واپس چلو قرآن کی طرف. اسی طرح سورہ بقرہ ابراہیم رب
بھائی عجیب مرحلہ سے پہلے آئے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. دیکھنا اس آیت کے ترجمے کو. اذ ابتلی ابراہیم ربہ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کا امتحان لیا ابراہیم کے رب نے. فاتمہن، ابراہیم اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے. جب ابراہیم اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، اعلیٰ اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما. امامت للناس، ابراہیم ہم تمہیں للناس پوری انسانیت کے لیے امام بنا رہے ہیں. قال ومن ذریتی، کہ پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گا؟ اعلیٰ لا ینال عہد الظالمین، کہا کہ ہاں تمہاری ذریت میں جائے گا، تم نے مانگ لیا ہے تو جائے گا، لیکن ظالموں کو نہیں ملے گا. ظالموں کو نہیں ملے گا. تو ذریت ابراہیم میں عہدہ امامت آیا ابراہیم کے مانگنے سے. ٹھیک ہے. اور اب پروردگار نے ارشاد فرمایا وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتاب. ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت رکھی، کتاب رکھی. تو اب دو عہدے ہیں نسل ابراہیم میں، ایک نبوت ہے اور ایک امامت ہے. اور یہ نہیں کہا کہ کب تک کے لیے رکھی، نبوت بھی چلے گی امامت بھی چلے گی. اور ایک دن پروردگار نے ان دو عہدوں میں سے نبوت کو ختم کر دیا. تو ختم نبوت کی آیت تو قرآن میں ہے، ختم امامت کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے. ختم امامت کی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے. نبوت ختم ہو گئی، لیکن امامت جو عہدہ مانگا ہوا ہوتا ہے، ابراہیم کا مانگا ہوا ہوتا ہے. ابراہیم میں تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں. ابراہیم کو نبوت مل چکی ہے، رسالت مل چکی ہے، اولو العزمیت مل چکی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں. یعنی نبوت سے الگ امامت کوئی عہدہ ہے. امامت نبوت سے الگ کوئی عہدہ ہے جو ابراہیم کو دیا گیا، اور یہ عہدہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے تمہیں امام بنایا تو بنانا ہے اللہ. ٹھیک ہے نا. وجعلناہم انبیاء وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین. ہم نے بنی اسرائیل کی انبیاء کا وہ ہمارے حکم سے ہدایت کے فریضے کو انجام دیتی ہے. واوحینا الیہم فعل الخیرات، اور ہم نے ان پر وحی کی کہ ہمارے خیر کرتے رہو، کثرت سے ہمارے خیر کرتے رہو. واقام الصلاۃ، نماز قائم رکھو، ایتاء الزکاۃ، زکات دیتے رہو. اور ہم نے جنہیں امام بنایا، ہم نے جنہیں امام بنایا کانوا لنا عابدین، وہ ہمارے پرانے عبادت گزار بندے تھے، ہم نے بنایا. انی جاعلک للناس اماما، میں نے ابراہیم کو امام بنایا. جعلناہم ائمۃ، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا، ہم نے ان میں سے بہت سو کا امام بنا دیا. تذکرہ ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا، وہ ہمارے حکم سے فریضہ ہدایت کو انجام دیتے ہیں. لما صبروا، ہم نے امامت اس لیے ہوئے تھی کہ وہ ہمارے پرانے صبر کرنے والے بندے تھے. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ جس نازک مرحلہ فکر پہ میں اپنے سننے والوں کو دے کے آ گیا ہوں اس مرحلہ فکر پہ اب آگے جانا چاہ رہا ہوں. اگر آج تمہیدیں طویل ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، ڈفرینٹ گفتگو ہے. تو اب نبوت ختم، اور اب اس خلا کو پر کرنے کے لیے پروردگار نے اس لیے امامت کو جاری رکھا. یہاں تک تو ہم آ گئے نا قرآن مجید کی روشنی میں. اچھا اب ایک بات سنتے جاؤ کہ یہ امامت ہے کیا، اور اگر یہ امامت سمجھ آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ بات یہیں سے آگے بڑھ جائے گی. قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. عجیب آئے، عجیب تھوڑی سی لیکن آیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین.
اے انسانوں، تمہاری طرف اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دو چیزیں آئی ہیں، دو چیزیں آئی ہیں، یہ کچھ نہیں ہے، دو چیزیں آئی ہیں، نور و کتاب مبین، ایک نور آیا ہے اور ایک کتاب مبین ہے۔ کتاب مبین قرآن ہے، اگر رسول نور نہیں ہے تو پھر یہ نور کون ہے؟ سوال ہے اپنے سننے والوں سے، اور وہ لوگ جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق کرتے ہیں ان سے سوال کر رہا ہوں۔ اچھا، تو دو چیزیں آئی، میرا نبی آیا آخری نبی اور قرآن لے کے آیا۔ میرے نبی نے قرآن مجید کو پیش کیا اور اس کے ساتھ اپنی سنت دی۔ اب یہ سنت کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سنت کیا قرآن سے الگ کوئی شے ہے؟ تو سورہ نیل 16واں سورہ قرآن کا اور 45ویں اور 44ویں آیت، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ہم نے ابھی تو سے قبل جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب مت تھے، ہم ان پر اپنی وحی کیا کرتے تھے۔ عجیب و غریب آئے ہیں، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، تو سے پہلے جتنے بھی بھیجے وہ سب مت تھے اور ہم ان پر وحی کیا کرتے تھے۔ اور اب امت کا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر، پوچھو، پوری انسانیت سے کہا پوچھو، جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، اہل الذکر سے پوچھو۔ یہ اہل ذکر کون ہے؟ جن کے پاس معجزات بھی ہیں، پرانی کتابیں بھی ہیں، اور اس کے بعد کہ حبیب وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ حبیب اس قرآن کو میں نے، اللہ کا یہ جملہ دیکھا، اس قرآن کو میں نے فقط اور فقط اس لیے نازل کیا الا لتبین، کہ اس قرآن کو فقط تو بیان کرے گا۔ ہم نے اس قرآن کے معنی کو مفسروں کو نہیں چھوڑا، عجیب پہلے ہے، ہم نے اس قرآن کو انسانی عقلوں پر نہیں چھوڑا، الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیہ لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ تیرے بیان کی روشنی میں قرآن مجید کی آیتوں میں غور و فکر کر سکیں۔ یہ 44ویں آیت ہے اور اب 19 آیتیں چھوڑ کر 64ویں آیت، وما انزلنا علیک الکتاب الا، کیا عجیب و غریب آیت ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ حبیب ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو فقط اس لیے نازل کیا ہے کہ تو اسے بیان کرے گا اور تیرے بیان کی روشنی میں لوگوں کے اختلافات رفع ہوں گے۔ تو قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے بیان کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کو رفع کرے گا۔ اور میرے پاس دو چیزیں ہیں، میرے پاس میرا پوری امت کے پاس، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے محمد رسول اللہ کی سنت ہے نا۔ اللہ نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ خود کیا، انا نحن نزلنا الذکر، ذرا آیتیں اگر کچھ زیادہ ہو جائیں تو انہیں اپنے حافظوں میں محفوظ کرنا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، وانا لہ لحافظون، اور ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے۔ تو الفاظ کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اب کسی تحریف کا کوئی امکان نہیں ہے، اب کسی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے، جیسی آئی ویسی ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن تشریح میں کتنے اختلافات ہیں، اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو اتنے سارے مسلک ایک امت میں وجود میں نہ آتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک ذمہ داری بیان رسول، ذمہ داری کے کردار سے قرآن کو سمجھا دے۔ اب میں عجیب نازک مسئلے پہ آ گیا کہ پیغمبر اپنے کردار سے قرآن سمجھائے گا، اپنے کردار سے دین دے گا، اپنے کردار سے آیتوں کی تشریح کرے گا، تو الفاظ تو محفوظ ہو گئے۔ اب رسول کی دو وراثتیں آگے چلی، دو وراثتیں سنو گے، متفق بین الفریقین روایت، کثر علی الکذاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنا کر چپکانے والے کثیر ہو گئے ہیں۔ بھائی جب زمانے رسول میں یہ کثرت ہے تو بعد رسول اگر حفاظت نہ ہو تو
اب قرآن کی تشریح کی ذمہ داری ایک، حفاظت سنت کی ذمہ داری دو. یہ دو بنیادیں ہیں. اگر یہ استوار ہو جائے تو ختم نبوت کا خراب ہو سکتا ہے، نعمت ہو سکتی ہے، ورنہ ممکن نہیں ہے. اچھا تو قرآن پہ آ جاؤ بھائی. الفاظوں میں کیا یہ کتاب بغیر بارش کے نہیں؟ پورے فاتح میں آواز سرما کتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ. عجیب آئے، غریب آئے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے ترجمہ سن رہا ہے مبارکہ سورہ فاتح میں جا کے ترجمہ دیکھا. ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث بنایا ہے، عام لوگوں کو نہیں، اپنے چنے ہوئے. ہم نے کس کتاب کا وارث بنایا ہے؟ اپنے استفائنا من عبادنا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے. اور ہمارے بندوں کی 3 قسمیں ہیں. منہم ظالم لنفسہ، بندوں کی ایک قسم وہ ہے جو اپنے نفسوں میں ظلم کرتے ہیں. ومنہم مقتصد، اور بندوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو معتدل خراب کیا گناہ کیا. اور بندوں کی جو 3 قسم ہے سابق بالخیرات بإذن اللہ، وہ ہر کار خیر میں سبقت کرتے ہیں اللہ کے حکم. بڑے بڑے آرام سے سنتے جانا، بہت نازک مرحلے پہ لے آیا تمہیں. اب 2 لفظ دیے ہیں اس آئے مبارکہ نے، ایک اور اپنا. ہم نے کتاب کا وارث بنایا تو خبردار یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعوذ باللہ یہ کتاب ناوارث ہے. اس کتاب کا وارث ہے. اور وارث کون ہوگا؟ سابق بالخیرات بإذن اللہ، وہ ہوں گے جو خیرات میں، خیرات جمع خیر ہے، جو عمل خیر میں سبقت کرتے ہیں اذن الہی سے. اچھا تو یہ کون ہے جو عمل خیر میں سبقت کرتے ہیں؟ پھر چلو آیت کی طرف پورے انبیاء کی وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات. ہم نے جنہیں امام بنایا ہے وہ خیر میں سبقت کرتے ہیں. تو جو کتاب کا وارث ہے وہ خیر میں سبقت کرتا ہے، اور جو خیر میں سبقت کرتا ہے وہ امام. لنک دے رہے ہو نا؟ اچھا تو اب تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائیں. سورہ قصص میں آواز دی. اب دیکھو سب سے بات سورہ میں مل گیا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے اللہ کہتا ہے ہم نے طے کیا ہے، ہمارا حتمی ارادہ ہے. نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ کہ ہم احسان کریں گے، ہمارا حتمی ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں گے. عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں پر احسان کریں گے جنہیں دنیا والوں نے کمزور بنا کر ہٹا دیا. یہ کمال کی بات ہے. ہم کیا کریں گے؟ اللہ کہتا ہے. مستقبل کا صیغہ ہے، یعنی جب آیت نازل ہوئی اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا بات؟ نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. ہم نے طے کیا ہے کہ ہم ان کمزوروں پر جنہیں کمزور بنا کے دنیا والوں نے الگ کر دیا ہے نا، ان کمزوروں پر احسان کریں گے. مالک کیا احسان کرے گا؟ نَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم انہی کو امام بنائیں گے اور ہم انہی کو وارث بھی بنائیں گے. دیکھو جہاں خیرات کی سبقت ہے وہاں امامت ہے، اور جہاں امامت ہے وہاں کمزوری ہے. جو کمزور ہوں گے اللہ انہی کو زمین بادشاہوں کو نہیں بنائے گا. قرآن کی یہ پالیسی اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا کہ بادشاہوں کو وارث نہیں بنائے گا، حکمرانوں کو وارث نہیں بنائے گا. جو کمزور ہوں گے انہیں وارث بنائے گا. ٹھیک. اب جہاں تک ہم آ گئے اور اب پھر واپس چلو سورہ انبیاء کی طرف. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي الصَّالِحُونَ. ہم نے قرآن مجید کے تیور کو دیکھو، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. لقد كتبنا فی الزبور، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے. زبور داؤد علیہ السلام پہ اترنے والی کتاب، اور وہ کتاب آج موجود ہے. اور تمہارے شہر کی پرائیویٹ سوسائٹی نے وہ زبور چھاپی ہے اور اس میں جملہ موجود ہے. دیکھنے کے بعد بتا رہا ہوں وہ جملہ موجود ہے. ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں من بعد الذکر، ذکر کے بعد. اس کے ترجمے میں اختلاف ہے. ذکر سے مراد توریت، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے توریت کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے. اور ذکر کا ایک مفہوم اور ہے. سورہ طلاق میں کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، میرا رسول بھی ذکر ہے. میں نے جو رسول
مل جائے نا آخری یہ بھی ذکر ہے. تو اب ترجمہ کرو. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر, ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں کہ محمد رسول اللہ کے بعد. توجہ رہے, پھر ایک بتا سننا. لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون, میرے محمد کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے. تو جو وارث کتاب ہے وہی امام ہے, وہی خیرات کرنے والا ہے, وہی زمین کا وارث ہے اور وہی صالح ہے. یہاں تک تو تم میرے ساتھ آ گئے نا. اچھا, تو دو آیتیں میں نے ایسی پڑھی جن میں لفظ ارض استعمال ہوا, گروہ, یعنی میں مدینے کی بادشاہت کی بات نہیں کر رہا ہوں, اور یہ میرا سب سے پہلے عرب کی بادشاہت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ میرا موضوع نہیں ہے. پوری زمین کی بادشاہ, ٹھیک ہے نا. تو جب جہاں تک آگے دو آیتیں ذہن میں رکھو گے نا, نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. اور یہ دوسری آیت ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون, پوری زمین کی بات ہو رہی ہے. اور اب سورہ نور میں آواز دی 24واں سورہ قرآن مجید کا بڑی مشہور آیت ہے. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا آیت. ذرا آیت کا ترجمہ تو دیکھو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, تم میں سے جو ایمان لے آئے, جو ہمارے صالح کر چکے, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, کہ انہیں پوری زمین کی خلافت عطا کرے گا. آج تک پوری زمین کی خلافت ملی, اس وعدے کو پورا ہونا ہے. بہت آرام سے سنتے چلو. میں نے معذرت کر لی کہ شاید تمہید طویل ہو جائے, لیکن یہ سلسلے تو جاری رہیں گے نا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے وعدہ کیا ہے جو لوگ منکم تم میں سے ایمان لائے, ٹھیک ہے نا. وعملوا الصالحات, جن لوگوں نے تم میں سے عمل صالح کیا ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, پوری زمین کی خلافت عطا کرے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, جیسا کہ اللہ پچھلی قوموں میں عطا کرتا رہا ہے. خلافت بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے, بندے نہیں بنایا کرتے. اچھا, شاید تمہیں یہ نامعلوم لگے, لیکن دو آیتیں اور سنتے رہو, چھوٹی چھوٹی پوری آیتیں بھی نہیں پڑھوں گا. انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ, میں زمین کا خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ اللہ بناتا ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, داؤد ہم نے تجھے اس پوری زمین کا خلیفہ بنا دیا. تو خلیفہ اللہ بناتا ہے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ ہے کہ مستقبل میں ویسی خلافت عطا کرے گا جیسی خلافت ماضی میں عطا کر چکا ہے. اب اس کی نشانی کیا ہے؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اس کی نشانی کیا ہے؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ, یہ لفظ الگ الگ طور سے بول رہا ہوں اس لیے کہ میرے نوجوان دوستوں تک یہ میسج پہنچ جائے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, اور جب ہم پورے گلوب پر خلافت عطا کر دیں گے تو ہم اس دین کو اس گلوب پر مضبوط کریں گے جس سے ہم راضی ہیں. عجیب بات. یہاں دیکھو کہ مترجمین نے ترجمہ یہی کیا ہے, ہم سمکنت دیں گے, مضبوط کریں گے اس زمین پر اس دین کو ارتضا لہم جس سے ہم راضی ہیں. تو اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دین کا کوئی ایسا حصہ ہے جس سے وہ راضی ہے, کوئی ایسا حصہ ہے جس سے راضی نہیں ہے. اب کہاں معلوم کریں کہ کس پورشن سے راضی ہے؟ اب یہ میرا پرابلم نہیں ہے کہ کس سے راضی نہیں ہے, یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, لیکن راضی کس سے ہے؟ میں نے 100 کتابیں ذاتی طور پہ دیکھی, 100, اور ہزاروں حوالے دیکھے. اسباب النزول واحدی, تفسیر سورہ مشہور علامہ جلال الدین سیوطی, کتنی کتابیں گراؤں, یہ نادی المقدس, مقدس القربہ, مطالب الصول, تفسیر سورہ مشہور علامہ سیوطی, ان سب میں لکھا ہے. بھائی سننا, یہ جملہ تمہیں ہدیہ کرا ان سارے بزرگوں نے,
اور ان بزرگوں کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے، اور میں مسلکوں کا قائل بھی نہیں ہوں۔ جو قرآن کہہ دے اسے مان لو، جو نبی کہہ دے اسے مان لو، ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایشو کیا ہے کہ کس دین سے اللہ راضی ہے، کس سے راضی نہیں ہے، میرا ایشو نہیں ہے۔ کس دین سے اللہ راضی ہے، وہ دین کون سا ہے جس سے اللہ راضی ہے؟ سب نے لکھا یہ جو ہمارے میں دیے ہیں، اور ان کے علاوہ 100 مزید اور کتابیں، کہ جب خدیج خم میں علی کی مولائیت کا اعلان ہو گیا تو آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں دین سے راضی ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اب میں اب تک تمہیں آیات الہی کی سماعت کی زحمت دے رہا تھا، تو وراثت کتاب جو کھڑا ہوا تھا ختم نبوت سے، وراثت کتاب کے لیے اللہ نے وارثوں کو رکھا ہے، اور میں تمہیں لایا وارثوں تک آ گئے نا۔ اور اب سنت کی حفاظت وہ کون کرے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اب ایک روایت ہے وہ مجھ سے سنتے جاؤ۔ بلکہ تم نے دیکھا ہے، ہزاروں مرتبہ دیکھا ہوگا کہ میں ممبر تک کاغذ لے کے نہیں بیٹھتا، لیکن آج میرے پاس حوالے ہیں اس لیے میں کاغذ آیا۔ میرے نبی کی حدیث، اس حدیث میں میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے پاس قیامت تک میرے 12 خلفاء ہوں گے۔ یہ روایت مختلف طریقوں سے علماء حدیث نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں اس روایت کو اتنا عشر خلیفہ کے ساتھ ہی اتنا عشر امیر 12 امیر ہوئے۔ اب یہ 2-4 روایتیں اپنے محترم سننے والوں کے متاثر کر دوں تاکہ سلسلے فکر یہی سے آگے بڑھ جائے۔ دیکھیے جو روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرو، اتنا عشر خلیفہ 12 خلیفہ، میں نے جو تھوڑی بہت صحیح کی تو اس کے جو ورژن ہے نا مطلب وہ 40 سے زیادہ ہے، اور اگر چھوٹے چھوٹے فرق کو دیکھو تو یہ سینکڑوں ہوئے۔ تو سب سے مضبوط روایت وہ ہوتی ہے جو متواتر ہے، اور یہ روایت حد تواتر کو توڑ کے اس سے بلند ہوگی۔ یہ میں بڑی ذمہ داری، یہ جملہ میں اپنے محترم سننے والوں کی خدمت میں بڑی ذمہ داری سے کرتا ہوں۔ اچھا، تو اب یہ روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور میں آپ کی خدمت میں صرف ایک پڑھ رہا ہوں، صحیح مسلم۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انطلقت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي ابي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيا الى 12 خليفه فقال كلمه سمنيها الناس فقلت لابي ما قال كلهم من قريش۔ صحیح مسلم۔ اور آگے بھی روایت ترجمہ سننے اور پھر ان روایات کو اپنے ذہن میں سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو پیغمبر اکرم خطبہ دے رہے تھے، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں جو میں نے اپنے کانوں کیا تھا، لا یزال ھذا الدین عزیزا منیا، یہ دین ہمیشہ ہمیشہ، یہ دین اسلام ہمیشہ ہمیشہ طاقتور رہے گا، باعزت رہے گا، اور دلیل والا دین ہوگا جب تک کہ 12 خلیفہ ان میں موجود رہیں گے۔ اس کے بعد تو قیامت آ جائے گی۔ وقالت کلمۃ سمنی الناس، حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کہا کہ 12 خلفاء تک یہ دین بڑا مضبوط رہے گا، 12 خلفاء تک یہ دین بڑا مضبوط رہے گا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول نے کوئی جملہ تھا جو میں سن رہا تھا، تو میں نے اپنے والد ماجد سے پوچھا کہ پیغمبر نے بات کا کیا کہا، تو انہوں نے کہا کہ رسول نے فرمایا کلہم من قریش
وہ 12 کے 12 خلیفہ ایک ہی قوم قریش سے ہوں گے. تو میرے محترم تاریخ تمہارے شہر کو یا میرے شہر کے اب یہ الزام مجھ پہ لگ رہا ہے کہ ہم کسی نسل کی پوجا کرتے ہیں. ہم نسلوں کے پجاری نہیں ہیں, ہم نسلوں کے پجاری نہیں ہیں, ہم قول محمد کی اطاعت کرنے والے ہیں. دوسری روایت فتح الباری, یہ صحیح بخاری کی شرح ہے. علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر, بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے ورنن کر دیا اعلیٰ دخل تو مع علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں حضرت جابر کہ میں اپنے والد کے ساتھ پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا, فسمعت یقول, تو میں نے پیغمبر کو فرماتے ہوئے سنا ان هذا الامر لا ينقضي, یہ دین ختم نہیں ہوگا, ختم ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ یمضی فیہم 12 خلیفہ, اس لیے کہ ان میں 12 خلیفہ گزریں گے, وہ خلفاء اس دین کے ذمہ دار ہوں گے. فرماتے ہیں کہ ثم تکلم الکلام خفی علیہ, پھر پیغمبر نے ایک ایسا جملہ کہا جو مجھ سے مخفی رہا. میں نے اپنے والد سے پوچھا کیا کہا کلہم قریش, سارے کے سارے قریش تھے. پورے باتیں ہو گئی. تھوڑے سے فرق کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں امام احمد کی نقل فرمایا اور کئی فرق کیا. علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن اثیر جبری بہت بڑی مفسر اور بہت بڑے لوگ بھی ہیں, انہوں نے کتاب النہایہ میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ جواب مبارکہ کو نقل کیا ہے. اور اب ایک عجیب و غریب ٹکڑا فتح الباری ابھی کو میں نے حوالہ دیا. دوسری کتاب فتاوی عزیزی تبع دہلی, پیغمبر اکرم نے کہا کہ انہ لا تہلک هذه الامہ, یہ امت ہلاک نہیں ہوگی. میرا نبی کہہ رہا ہے یہ امت ہلاک نہیں ہوگی حتیٰ یکون منہا 12 خلیفۃ. رسول اللہ کی طرف سے معین کردہ, اسرائیل میں یہ جملے پر اللہ کی طرف سے معین کردہ رسول اللہ کے 12 خلفاء. یہ جملے بھی ساتھ کہ میرا نبی وما ينطق عن الهوى. ٹھیک ہے. اچھا تو کلہم, یہ جو 12 کے 12 ہوں گے, کہا گیا کہ وہ ایک ایسی اور نیشنل انسان ہوگا نہیں, اور اللہ ایک رات میں سے ٹھیک کر دے گا. رسول تو کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک 12 کے 12 یعملون بالہدی و دین الحق, وہ سب ہدایت اور دین حق سے عمل کرنے والے لوگ ہوں گے. پھر سننا, یہ کون ہوں گے 12 یعملون بالہدی و دین الحق, ان کی 2 کوالٹیز ہیں, خدا ہدایت, دین حق, دین اسلام. معلوم ہو گیا. چلو واپس پیغمبر اکرم کا خرچہ بتاؤں. هو الذی 3 مقامات پہ آئے تھے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق. نبی خدا لایا, دین حق لایا, تو نبی ان دونوں کا لانے والا, 12 خلفاء ان دونوں باتوں پہ عمل کرنے والا. جہاں تک میرے ساتھ آگے. اچھا اب ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں, ایک سوال ہے. میں بہت معذرت رکھتا ہوں کہ میرے وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں, لیکن مجھے اس وقت برداشت کرو کہ یہ فورم ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ تمہید ناگزیر ہے. تم سوچ رہے ہو نا کہ میں نے تمہید میں بڑا وقت لے لیا. دنیا میں ایک جملہ سنو, یہ جو نشستیں ہیں یہ بالکل سیڑھیوں کی طرح ہیں. تو اگر تمہیں 12ویں سیڑھی پہ جانا ہے تو 11 طے کرو گے. 11 تو طے کر دیں. تو اگر آج بات مکمل نہ ہو سکی تو انشاءاللہ سیریز مکمل ہو جائے گی, لیکن جہاں تک تمہیں دے گیا ہوں وہاں مجبوری ہے. اچھا بھائی, تو 12 خلیفہ ہوں گے. میرے پاس میں نے فقط 2 یا 3 روایتیں پڑھی, لیکن میں نے تمہیں بتلا دیا کتابیں حدیث کی. اچھا میں اپنے مسلک کی ایک کتاب سے بھی حوالہ نہیں دے رہا ہوں, نہ اب تک دیا میں نے نہ آگے دوں گا. اپنے مسلک سے کوئی کتاب آج تشریح کروں گا سبھی سے. تو یہ 12 میرا نبی کہتا ہے کہ میرے بعد
12 खलीफा होंगे। अच्छा, बातें तो बहुत हैं, लेकिन छोड़ो बात। ये किसके खलीफा होंगे? क्या बात है। मेरा तो ख्याल ये है कि ये जो मोहतरम मजमा बैठा हुआ है वो मेरे सवाल की जमाकत पर दिल में हंसा होगा। वाह वाह, दिल में हंसा होगा। ये मैंने क्या सवाल कर दिया? कभी नबी फरमा रहे हैं कि मेरे बाद 12 खलीफा होंगे, ठीक है ना? अच्छा, ला तक़ूमु अस्साअह, क़यामत उस वक्त नहीं आएगी जब तक कि 12 का आदत मुकम्मल न हो जाए। यदि ये क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि 12 का आदत मुकम्मल न हो जाए। तो 12 खलीफा होंगे ना? किसने कहा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बाद 12 खलीफा होंगे। अब मेरा सवाल है पूरे मसले से, बड़ा दानिशवर तबका बैठा हुआ है, तो किसके खलीफा होंगे? है ना मोहम्मद सवाल? यह बहुत सीधी बात है कि जब रसूल कह रहे हैं कि मेरे बाद 12 खलीफा होंगे, तो जो कह रहा है उसी के खलीफा होंगे। तो अभी किसके खलीफा है? रसूल के। तो खलीफा है रसूल के, मुझे ना फरमाएंगे? बड़ा सिलसिला फिक्र तभी कोई बात वादे हो रही है, तो अब रसूल ही को मुअज्जल फरमाना चाहिए। और अब अगर सुनोगे तो तुम्हें खुशी होगी। इमाम अबू दाऊद के यहाँ 6 हदीस की बड़ी किताब है, उनमें से एक है सुनन अबू दाऊद। सुनन अबू दाऊद में हाफिज अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने एक चैप्टर कायम किया है उस किताब सुनन अबू दाऊद किताबुल मेहदी का चैप्टर। अब मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूं और अब मैंने बहुत देख लिया, जाहिर है थोड़ा सा यहां से रोक दिया। सुनन अबू दाऊद तर्जुमे के साथ तुम्हारे शहर में छपी हुई, तुम्हारे शहर में अवेलेबल, याद रखना। अजीब बात, उन्होंने एक चैप्टर कायम किया किताबुल मेहदी का चैप्टर में उन्होंने पहले वो रिवायतें लिखी कि मेरे बाद मेरे खलीफा 12 होंगे, ठीक। उसके बाद फिर मेहदी का तस्करा शुरू किया। ये खुद इस बात का इंडिकेशन है कि इमाम अबू दाऊद मेहदी को 12 में से 12वां मानते हैं, अलग से कोई शख्सियत नहीं मानते। उन 12 अफराद में से 12वां मानते हैं इमाम अबू दाऊद, बहुत बड़ी शख्सियत है। और इसी तरीके से अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल-हावी, बड़ी मशहूर किताब है, 2 जिल्दों में है और वो मिलती है, तुम्हारे शहर में मिलती है। उसने एक चैप्टर कायम किया अहवालात मेहदी पर, मेहदी के हालात के ऊपर। और उसमें भी पहले उन्होंने 12 इमामों वाली रिवायत लिखी, 12 खुलफा वाली रिवायत लिखी, और रिवायत लिखने के बाद फिर मेहदी का तस्करा किया। यानी उनके अकीदे में भी मेहदी उन 12 का 12वां है। तो अब मैं समझता हूं कि इस गलतफहमी को रफा हो जाना चाहिए कि मेहदी अलैहिस्सलाम उमर इब्न अब्दुल अजीज जैसे कोई मुजद्दिद है। हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज एक साले खलीफा है, ठीक है, बड़ी अच्छी शख्सियत है, लेकिन ये गलतफहमी रफा हो जानी चाहिए कि वो कुछ ऐसे हों। नहीं, यामलून कुल्लुहुम यामलून बिल हुदा व दीनिल हक़। अब जैसे कि इस मकाम से आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि रिवायतों के हवाले लेने हैं, इसलिए मेरी मजबूरी है और इस मजबूरी को फिलहाल आप कबूल फरमाएं। अच्छा भाई, यहां तक तो आ गया, मैं मेहदी तक भी ले आया और 12 खुलफा तक भी ले आया, ठीक है ना? कहने लगे कि नहीं भाई, इससे तो मुराद बादशाह है। देखो, खिलाफत में कहीं नहीं लिखा कि खिलाफत वाली बादशाह, खिलाफत जानशीन लियावत, और इसलिए मैंने अंबिया के फराइज बता दिए कि जानशीनी नहीं होनी है, बादशाह में नहीं, ठीक है ना? फराइज में जानशीनी होनी है, बहुत इस जगह पे रुके रहना। लेकिन मेरा जी चाहता है कि तुम्हें एक रिवायत और इस रिवायत को सुनना। अब रसूल जरा खुल रहे हैं कि वो 12 खुलफा है। मोहम्मद वाले मोहम्मद देखिए,
یہ جو حوالے آپ کی خدمت سے پیش کرنا ہوں یہ کسی کتاب سے نقل کر کے نہیں جایا، میں نے اوریجنل کتابیں خود دیکھی. ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں، بہت بڑے، اور ان کی کتاب کنز العمال صفحے اول کی حدیث کی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس کنز العمال کی پہلی جلد میں جو میرے پاس موجود ہے لائبریری میں انہوں نے ایک چیپٹر سائن کیا ہے، ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ. کتاب کا نام کنز العمال. اچھا، پہلا چھاپا اس کا تب حیدرآباد کا ہندوستان کا چھاپا ہے. اس کے بعد پھر برٹش سے بکرات و مقام چھپتی تھی، حاشیوں پر بھی اور پورے سائز کے ساتھ یہ کتاب چھپتی تھی. میں تب دکن کا حوالہ دے رہا ہوں. پہلی جلد صفحہ 153 153 کے صفحے پر ملا متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چیپٹر قائم کیا ہے. یہ چیپٹر جیسے کتاب میں باب کا عنوان ہوتا ہے الباب الثانی فی الاعتصام فی الکتاب والسنہ. دوسرا باب کہ کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامو. تو یہ تم نے عنوان بھائی وہی چیز ہے نا، من جیسا کہ ابھی اچھا کتاب سنت رسول، کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے تھامنے کے سلسلے میں رسول اللہ نے جو روایتیں دی ہیں تو میں اس بات میں نقل کر رہا ہوں. اور اب جاؤ دیکھنا، اگر نہ ملے تو پھر میری گفتگو آج کے بعد نہ سننا. چیپٹر ہے کتاب اور سنت، پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی روایت. پیغمبر فرماتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ ہے وہ عترتی اہل بیتی. چار روایت کتاب و سنت، چیپٹر کا عنوان ہے کتاب و سنت. اور پہلی روایت کیا ہے؟ کتاب و عترت. دوسری کیا ہے؟ کتاب و عترت. تیسری کیا ہے؟ کتاب اور اہل بیت. چوتھی کیا ہے؟ کتاب اور اہل بیت. آج میری سمجھ میں آیا کہ اختلاف تم نے پیدا کیے ہیں. یہ بزرگ تو اتنے اعلیٰ ذوق تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ جو عترت ہے وہی سنت ہے اور جو سنت ہے وہی عترت ہے. عجیب بن رہے ہے نا. اچھا تو اب سننا میں نے اب کیا نا، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی. اس کے بعد 3-4 روایتیں ہیں کتاب و سنت کی بھی، اور پھر اس کے بعد کتاب اور عترت، کتاب اور اہل بیت. اب جب ورژن سننا کہ وہ جملہ کیا ہے پیغمبر کا. روایت تو تم نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی نا. اب ذرا یہ حوالے کے ساتھ سنو اور اسے اپنے ذہن میں رکھنا. اس بات کی تیسری روایت جو ملا متقی ہندی نے نقل کی ہے، انہوں نے سوچ لکھا ہے کہ میں اس روایت کو نقل کر رہا ہوں مسند امام احمد بن حنبل اور طبرانی کی معجم کبیر. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے تھے انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ ہے وعترتی اہل بیتی وانہما لن یتفرقا حتی یردا علی القول. میں تم میں اپنے 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری کتاب. اب تو طے ہو گیا نا کہ وہ 12 کے 12 جو ہے وہ رسول کی عزت ہو گئے. اب تو مسئلے تک آ گئے نا کہ وہ 12 کے 12 جو قریش میں ہیں وہ رسول کی عزت ہے. انی تارک فیکم خلیفتین. یہی عجیب و غریب بات ہے. تو یاد رکھنا کنز العمال متقی ہندی، امام احمد بن حنبل کی مسند، طبرانی کی معجم کبیر. اب یہ میری بڑی بات. اچھا پھر یہ روایت دوبارہ انہوں نے دوسری جلد میں ریپیٹ کی ہے، دوسری جگہ پھر یہی بات قائم کیا ہے اور اس میں انہوں نے حضرت زید بن ثابت کی مسند سے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال قد ترکت فیکم خلیفتین کتاب اللہ و اہل بیت یاردان علی القول. میں تم میں 2 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. تو ہم یہاں تک آئے کہ پیغمبر نے تعداد معین کی 12 ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اور پیغمبر نے یہ منحصر فرمایا کہ وہ میری عزت سے ہوں گے اور میرے اہل بیت ہوں گے. ٹھیک، ہم یہاں تک تو پہنچ گئے. کہنے لگے لیکن ان میں سے تھوڑا سا عرصہ لے لو حسن بن علی کا اور کچھ عرصہ علی بن ابی طالب کا، کسی کو بادشاہت تو ملی نہیں. اچھا تو کیا خلافت کے معنی بادشاہت کے ہیں؟ چلو تمہاری بات میں مانے لیتا ہوں.
میں تمہاری بات مان لیتا ہوں. رسول نے کیا کہا کہ میرے بعد 12 بادشاہ ہوں گے. گزرے کتنے اب تک؟ گزرے کروڑوں. بہت سیدھی بات ہے نا. یعنی تاریخ اسلام کے طول و عرض میں لاکھوں بادشاہ حکمران گزر گئے. ہزاروں ہیں جیسے بھی ہو, اور لاکھوں قیامت تک آئیں گے. اور میرا نبی کہتا ہے کہ نہیں, میرے خلفاء بس بات ہوں گے قیامت تک, ہے نا. کہنے لگے لوگوں نے کہا کہ بہت جتنی میں بڑی محنت کی. کہنے لگے رسول اللہ ایگزیکٹ فگر نہیں بتانا چاہتے. 12 ہوں گے. یہ بات کہتے وہ 12 سے کم بھی ہو سکتے ہیں, 12 سے زیادہ بھی ہو سکتے. دیکھو عجیب بات ہے. میں اتحاد بین المسلمین کا قائم جس نے یہ لکھا ہے اس کا نام نہیں لے رہا ہوں. یعنی 12 سے کم بھی ہو سکتے ہیں, 12 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. رسول اللہ نے ایگزیکٹ فگر نہیں بتائی. اچھا تو مجھے اجازت دیتے ہو کہ مغرب میں رسول اللہ نے ایگزیکٹ فگر نہیں بتائی. 3 سے زیادہ بھی نماز دیکھا ہو سکتی ہے, 3 سے کم بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ایسی تعویلیں کرنے سے آ گئے تو 3 کے ایک مسئلے کا بھی اعتبار نہیں رہے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب کنکلوڈ کر رہا ہوں, اور جہاں اپنے سننے والوں کو لانا تھا میں اس مرحلے تک لے آیا, اور بہت تھوڑا تھوڑا اب اپنے موجود سننے والوں کا لوں گا. دیکھو یہ جینے ضروری تھے, بعد میں جینے پر جانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. چلے یہ ہاں, لیکن یہ عبرت کون, یہ اہل بیت کون, ذرا آسانی سے سن لیتا ہوں. تو خنہائی کو صحیح بہت, لیکن وقت بہت نہیں. اب میں کیا گراؤں کتابوں کے حوالے. مسلم شریف میں, ترمذی شریف میں کہاں کہاں نہیں. فقط 2 یا 3 روایتیں سنو, اور اس سے زیادہ تمہیں رحمت نہیں دوں گا. دیکھو اہل بیت کون ہے, یہ روایت پھر میں صحیح مسلم سے پڑھواؤں گا. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت رجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غدا کا وعلیہ بیت المرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علي فادخله, ثم جاء الحسين فدخل معه, ثم جاءت فاطمه فادخلها, ثم جاء علي فادخله, ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن صبح کے وقت پیغمبر اکرم حجرے سے اس کیفیت میں باہر آئے کہ طویل سیاہ چادر ان کے جسم متحر پہ تھی, آ کے بیٹھ گئے. اتنے میں حسن آئے, چادر میں داخل کیا. حسین آئے, انہیں چادر میں داخل کیا. ان کی بیٹی آئی فاطمہ زہرا, انہیں بھی چادر میں داخل کیا. پھر علی آ گئے, انہیں بھی چادر میں داخل کیا, اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہی آیت ہے جو تم حدیث کے سامنے پڑھا کرتے ہو. یہ ایک روایت. دوسری روایت عمر ابن ابی سلمہ سے, لما نزلت هذه الآية على النبي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا, جب یہ آیت نازل ہوئی, آیت تھی پیغمبر اکرم پر فی بیت ام سلمہ کے حجرے میں. فدعا النبی, جب ام سلمہ کے حجرے میں یہ آیت نازل ہوئی تو نبی نے بلایا. کس کو بلایا؟ فاطمہ و حسن و حسین فجل لهم بکسائن وعلی خلف ظہرہ. حسن کو بلایا, حسین کو بلایا, فاطمہ کو بلایا, علی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, سب کو چادر میں دیا, اور لینے کے بعد ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی, میرے مالک یہ ہیں میرے اہل بیت. دیکھو یہ تو سوچو کہ کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ہے رسول کے اہل بیت؟ سنانا تھا اور ریکارڈ لگانا تھا کہ یہ ہے اہل بیت. اس طریقے سے بکثرت روایات ہے. اس روایت کے سلسلے میں تم سے عرض کر چکا کہ وہ تواتر سے اوپر ہے. اگر کوئی چاہے تو اسے پھر دلیلیں بھی دوں گا یا زندہ کو بتا. دوسری روایت میں نے نقل کی ثقلین والی, جسے خلیفتین کے لفظ سے بھی نقل کیا ہے محدثین نے, وہ بھی فوق تواتر ہے. اور یہ اہل بیت کے سلسلے کیا ہے, یہ بھی حد تواتر کے قریب ہے. مستفید روایات ہے جسے سارا عالم اسلام تفصیل کرتا ہے. کہنے لگے کہ ہاں بس ٹھیک ہے, لیکن عصمت تو ختم ہو گئی پیغمبر اکرم پر. ٹھیک ہے, اس کے بعد معصوم کون ہوگا؟
خدا کی ختم ہو گئی، عصمت پیغمبر اکرم پر ختم ہو گئی، لیکن اب میں تمہیں لے کر رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ ہے وہ عترتی اہل بیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تم میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، اپنے اہل بیت اور اپنی عترت کو چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان سے متمسک رہو گے گمراہی سے بچے رہو گے۔ ان سے متمسک رہو گے تو اگر اہل بیت میں ایک لمحہ بھی گناہ کا انسان فرض کرو تو اس وقت تمسک حرام ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا معصوم ہونا اب منزہ میں خطا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، اور یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا، بر محمد و آل محمد یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن مردوی اور دوسرے بزرگوں نے پیغمبر اکرم کا یہ قول مبارک نقل کیا ہے اپنی اپنی کتابوں میں، یہ ذہن میں رہے بزرگوں کا تعلق میرے مطلب سے نہیں ہے۔ جب آئے تفسیر نازل ہوئی تو پیغمبر اکرم نے آئے تفسیر کی تلاوت کی، تفسیر کو منصور یہ ذہن رکھنا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ فانا واہل بیتی مطہرون من الذنوب۔ اب قیامت تک اس بات کو یاد رکھو کہ میں اور میرے اہل بیت گناہوں کے پاک ہیں، تو جیسا معصوم رسول ویسے معصوم کے اہل بیت۔ بات واضح ہوگی نا؟ بھائی یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ یہ جو بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں انہوں نے کبھی زبان سے اس بات کو تسلیم کیا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے بڑے کے، ان کی تفسیر ہے عربی ہے اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے تفسیر مظہری کے نام۔ انہوں نے جس اب میرے پاس حوالے موجود ہیں لیکن میں انہیں پڑھ لیا، جس صراحت اس بات کو لکھا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ فاطمہ کی اولاد گناہوں سے معصوم ہے۔ علامہ وحید الزما رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب انوار اللغت انہوں نے لکھا ہے کہ بعض علماء کا خیال ہے، اپنے علماء کو کہتے ہیں کہ آل محمد معصوم تھے، اس کے بعد انہوں نے جملہ لکھا ہے اگر معصوم نہ تھے تو منزہ عن الخطا ضرور تھے، یعنی خطاؤں کے پاس تھے، بھائی لمبی تو بن رہا ہے نا۔ بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب تو دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں رہی، اور اب میں پہنچا تھا اہل بیت تک۔ اچھا تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تقریبات الہیہ میں لکھا ہے، یہ حوالے وہ دے رہا ہوں جو ایزیلی تمہیں مل جائے پاکستان میں نہ ہو۔ مولانا عزیز الحق کوثر ندوی نے مناقب اہل بیت میں لکھا ہے کہ آل محمد معصوم ہے، اور ہم جہاں تک آگے اب کنٹینیو کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کا خلا ہوا دو چیزوں سے، کتاب اور عطرت۔ کتاب کی تشریح، رسول کے بعد عطرت کی ذمہ داری، سنت کی عبادت، رسول کے بعد عطرت کی ذمہ داری۔ یہ ہے کتنے؟ 12، اور یہ کہاں سے؟ نفع رسول۔ اب جہاں تک تو ہم آگے، اور ابھی میں تمہارے سامنے کہہ کے گیا ہوں کہ ان 12 کا 12واں مہدی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ قرآن میں تو کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، ایسا بھی واقع نہیں ہے، اور اگر ہے تو بتائیں، کوئی صاحب بتائے اگر ہے تو۔ یعنی بڑا چیلنج ہے کہ قرآن میں تذکرہ نہیں، وقت قرآن میں تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا مجھے ایک آیت تو سنتے ہی جاؤ، ایک آیت سنو قرآن میں تذکرہ ہے یا نہیں ہے۔ سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں ہوا ہے، اور اس 8ویں سورے کی 24ویں آیت ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان معذبہم وہم یستغفرون۔ حبیب سن، اللہ اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک تو ان کے درمیان موجود ہے۔
سننا، میں نے تو ابھی آدھی آیت کا ترجمہ کیا ہے. اللہ وہ جو وقت تک عذاب نہیں نازل کرے گا جب تک سور کے درمیان موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر محمد رسول اللہ موجود ہو تو عذاب تو آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ رسول ہے رحمت للعالمین، رحمت کے ساتھ عذاب کیسے جمع ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. تو عذاب نہ آنے کی ایک شرط رسول موجود ہو. مجھے سنو گے بابا کہنا وہ اگر ہو بہت جب تک ہو، اور اگر وہ استغفار کرے، استغفار جاتا ہوں نا استغفر اللہ کی مطلب ہے، یہ صرف زبان سے کہنا نہیں، دل سے استغفار کریں تو ہم اس کے عذاب کو ہٹا دیں گے. سننا، اس جملے کو یاد رکھنا، اور یہ جملہ اگر تمہیں اپیل کر جائے تو میرے حق میں دعائیں خیر کرنا. سنو، عذاب سے بچنے کے کوئی دو طریقے، یا خاتم النبیین موجود ہو جو اس وقت ظاہری طور پہ موجود نہیں ہے، یا استغفار کرو تو عذاب ٹل جائے. یہی ہے نا. عجیب و غریب مرحلہ فکر یہ ہے کہ پورا قرآن دے ڈالو، پچھلی قوموں پر اللہ نے جن بنیادوں پر عذاب نازل کیے ہیں وہ ساری بنیادیں آج مسلمانوں میں موجود ہیں. اٹھاؤ، قوم نوح پر عذاب کیوں آیا، قوم عاد سے کیوں آیا، قوم سمود سے کیوں آیا، قوم نوح سے عذاب کیوں آیا، ساری تاریخ عذاب کی قرآن مجید سے نکال لو. وہ سارے گناہ امت میں موجود ہے اور پھر عذاب نہیں آتا. تو کیا یہ تمہارے استغفار سے رکا ہوا ہے کوئی اکیلا استغفار کرنے والا؟ ایسا تو ہے نا کوئی. تو اب یہ میں نے اپنا کوئی حوالہ اس وقت تک نہیں دیا. اس وقت تک میرے لیے سارے محدثین، ہر فرقے کے محدثین، ہر فرقے کے علماء میرے ساتھ تک آئے اور مجھے معاف کر دیں گے برادران اہل تشیع، اور مجھے معاف کریں گے برادران اہل تسنن کہ میں کسی مسلک کی کتاب کا قائل نہیں ہوں جہاں کہ میرے نبی کا قول مل جائے مجھے آپ کرتا ہوں، اور شرطے کے صحیح کہنا چل جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی، تو ہے میں آیت کی روشنی میں تمہیں لایا ہوں نا کہ ایک ہے اس وقت موجود ہے، اس سے ایک استغفار کرنے والا، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو اب چلو روایت کی طرف. اب ایک روایت، یہ روایت اگر پہنچ گئی اس کا حوالہ سن لو. یہی حافظ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جس کی سنن ابو داؤد کا حوالہ میں بار بار دے رہا ہوں. انہوں نے ایک روایت لکھی. اچھا، یہ روایت درمیان آگے پیچھے سنتے جاؤ. ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ المہدی منی اجل الجبہہ اقنى الانف يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا ويملك السبع سنين. تو آپ مجھ سے بھی روایت سن لو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ المہدی منی، المہدی منی، مہدی مجھ سے ہے. کچھ یاد آیا؟ بخاری شریف کی روایت، یا علی انت منی. دیکھا تم نے اکبر کو آخر سے کہتی ہے عجیب و غریب نسبت ہے. بخاری شریف کی روایت، یا علی انت منی. ترمذی شریف کی روایت ہے حسین منی. علماء نے لکھا فاطمہ تو بدر منی، حسن منی. تو منیت جو علی سے چلی تو 12ویں تک آئی. ٹھیک ہے نا. اور یہ نہ سمجھنا بھائی میں تو اس روایت تک اس لیے لایا ہوں کہ وہ منی ہے، منی. ایسا نہیں کہ تب تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کی طرف شہزادوں کی زندگی گزار رہا ہو اور ایک رات میں اللہ اسے ٹھیک کر دے. منی ہے تو پہلے سے منی ہے. منی ہے پہلے سے منی ہے. منی کے معنی کیا ہے؟ منی مجھ سے، منی کے معنی مجھ سے. ٹھیک ہے نا.
قرآن میں جاؤ دیکھو فمن تبعنی نبی کہہ رہا ہے, نبی کا جملہ قرآن میں موجود ہے, من تبعنی فإنہ منی, جو میرا مکمل اتباع کرے وہ منی ہے. گنہگار منی نہیں ہوا کرتے, معصوم منی ہوتا ہے. پہلے سے 12ویں تک ایک سلسلہ ہے, طہارت کا سلسلہ, منزہ میں خطا ہونے کا سلسلہ, قسمت کا سلسلہ, ملیت کا سلسلہ, اور وہ ہے اس کا استغفار عذاب کو کھا نہیں ہوئے. یہاں تک آ گیا. اب روایت علامہ ذہبی علیہ السلام کی بہت بڑی شخصیت ہے, ان کی کتاب تذکرۃ الحفاظ, پہلی جلد 11واں صفحہ, حیدرآباد کا لکھا. اچھا, حلیۃ الاولیاء علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑی شخصیت ہے, ان کی کتاب 20-25 جلدوں میں چھپی ہے, مصر سے اور دو جگہوں. ان دونوں بزرگوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے پیغمبر اکرم سے. ان دونوں کا تعلق میرے مطلب سے نہیں ہے, لیکن میں اپنا مطلب بتا چکا کہ جہاں سے قول رسول مل جائے وہ میرا سا کا ساتھ ہے. ٹھیک ہے. پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اللہم لا تخلو الارض من قائم للہ بحجتہ. اللہ گواہ ہے, نبی کہہ رہے ہیں اللہ گواہ ہے کہ یہ زمین اللہ کے لیے قائم ہونے والے شخص سے کبھی خالی نہیں رہتی. عجیب روایت ہے, اللہم لا تخلو الارض من قائم للہ. یہ زمین اللہ کا, یہ زمین قائم للہ, اللہ کے لیے کھڑا ہونا, قیام کرنے والا ایسے شخص سے خالی نہیں ہے. یہ اللہ تقل حجت اللہ, تاکہ اللہ کی حجتیں اور اللہ کا دین باطل نہ ہو جائے. ٹھیک. اولئک الاقلون عددا, یہ جو قیام کرنے والے ہیں نا اللہ کے لیے, ان کے عدد بڑے قلیل ہیں. عدد دے دیا تم نے, فگر کی بات ہو رہی ہے, ان کے عدد بہت قلیل ہے. بل اعظمون عند اللہ قدرا, لیکن ان کی قیمت, ان کی قدر اللہ کی نگاہ میں عظیم ہے. تو ہر دور میں ایک قیام کرنے والا ضروری ہوا نا, ہر دور میں. اب تمہیں پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ جناب ہر دور میں قیام کرنے والا ہے, تو آج کے دور میں قیام کرنے والا کون ہے؟ تو مجھ سے نہ پوچھنا اس لیے کہ میں تو جانتا ہوں قیام کرنے والے کو, مجھے تو معلوم ہے کہ وہ قیام کرنے والا کون ہے. یہ سوال تم سے ہے کہ اگر یہ روایت میرے نبی نے کہی تو بتاؤ کہ ہر دور کا قیام کرنے والا کون ہے. تو اب یہ دو روایتیں ذہن میں رکھنا, یعنی دو حوالے, علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ. اب یہی روایت ایک تیسرے طریقے کنز العمال ملا متقی ہندی, اس کے حوالہ میں بات دے رہا ہوں, 5ویں جلد صفحہ 231, طبع حیدرآباد. اب یہ اوریجنل روایت ہے. اللہم لا تخلو الارض من قائم للہ بحجتہ. اللہ گواہ ہے کہ ایک قائم سے زمانہ کبھی خالی نہیں رہے گا. اما نبی بتا رہے, اما ظاہر مشہور و اما خائف مقبول, قائم رہے گا چاہے سامنے ہو یا پردے غیب میں ہو. میرے دوستوں, میں تمہیں اس مرحلے تک لے آیا اور ظاہر ہے کہ وہ دنیا طے کرنے ضروری تھے. اب آیا ہمیں کام سے انشاءاللہ پھر کبھی کہیں, لیکن واقعی کہتے تو یہ ٹھیک ہے کہ قرآن میں تو اشارہ بھی نہیں ملتا, لیکن اب جاؤ سورہ قاف کی ایک آیت میں ہدیہ کر رہا ہوں, وہ دیکھ لینا جا کر. سورہ قاف, وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ. بس اب سے زیادہ زحمت نہیں ہوا, سنو ترجمہ قرآن کا. یہ سنو, میں نے تمہیں مخاطب نہیں کیا, قرآن مخاطب کر رہا. بس تمہیں سنو, دھیان سے سنو. یوم یونادی المنادی من مکان قریب, ایک دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا نزدیک کی جگہ سے. ایک یوم یونادی المنادی من مکان قریب. سنو غور سے سنو, قرآن کی آیت ہے, یہ حدیث ہی پڑھو. ایک
ندا دینے والا تمہیں ندا دے گا، آواز دے گا، ٹھیک، قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن لوگ حق کی بلند آواز سنیں گے، حق کی آواز سنیں گے۔ اور اب آخری جملہ اس آئے ہوا کا سنو گے، ذالک یوم الخروج، وہی نکلنے کا دن ہوگا۔ اب اسے تم کنیکٹ کر لینا ان ساری روایتوں سے جو محدثین نے جمع کی ہیں، یخرج رجل من اہل بیتی، میرے اہل بیت سے ایک مرد خروج کرے گا، ٹھیک، تو ایک منادی ندا دے گا مکان قریب سے، وہ دن حق کی بلند آواز کا دن ہوگا، اور وہ ہوگا خروج کا دن۔ تو یخرجوں سے کم از کم 18 یا 20 روایتوں کو کہیں کہ خروج کرے گا، میری اولاد سے، میری اہل بیت سے، میری عزت سے ایک مرد آخری زمانے میں خروج کرے گا، وہ مہدی ہوگا، میرے نبی نے یہ فرمایا۔ یوم ینادی المنادی۔ اب 3 روایتیں سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ پیغمبر اکرم کے ان 3 اقوال مطہرہ پر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کر رہا ہوں۔ یہ آیت ذہن میں رکھنا، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج۔ کنز الاموال 7ویں جلد صفحہ 189۔ ینادی، پیغمبر فرماتے ہیں، ینادی مناد من السماء علی ان صفوۃ اللہ من خلقہ فلان فاسمعوا له واطیعوہ۔ اس روایت کا ترجمہ سنا، پیغمبر نے کہا کہ آسمان سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اللہ کا منتخب کردہ فلاں وہ آ گیا، اس کی بات سنو، اس کی اطاعت کرو۔ فلاں ندا میں فلاں نہیں ہوگا، یہ راوی کی اپنی احتیاط ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میسج اس جملے میں کنوے ہوا یا نہیں ہوا، نہ معلوم کیسی سیاستیں تھیں اور کیسے پریشر تھے جن کی وجہ سے نام ہٹا کر فلان رکھنا پڑا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ روایت ذہن میں رکھنا، بس تقریر تمام ہو گئی۔ ینادی منادی من السماء، آواز دینے والا، آیت سے ملا لینا اس روایت کو، آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا کہ اللہ کا ان صفوۃ اللہ من خلقہ، پوری مخلوقات میں سے اللہ کا منتخب کردہ فلاں آ گیا، فاسمعوا له واطیعوہ۔ اب فلاں کی جگہ کیا تھا مجھے نہیں معلوم، لیکن اب دوسری روایت ملی، اور یہ روایت فرائض السلطین میں ابراہیم جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور جنابی المحدث میں شیخ سلیمان حنفیہ قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ ان دونوں بزرگوں کا تعلق میرے مقصد سے نہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، عجیب روایت کا دلیل کل شخص یخرج المہدی وعلی راسہ ملک، جب مہدی خروج کرے گا، ذالک یوم الخروج، آیت تو دے نا، جب مہدی خروج کرے گا، وعلی راسہ ملک، تو اس کے سر پر ایک فرشتے کا سایہ ہوگا، ینادی، اور وہ فرشتہ ندا دے رہا ہوگا، حاضر مہدی۔ میں کیا کروں، یہ روایات تمہارے سامنے پڑھو اور کتابوں سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ ایک فرشتہ آواز دے گا، حاضر مہدی، یہ مہدی، خلیفۃ اللہ، یہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اب خلیفہ سمجھ میں آ گیا، تینوں بڑے کی خلافت آئی تھی درمیان میں ضمنی طور پر، خلیفۃ اللہ یہ اللہ کا خلیفہ ہے، فاتحو اس کے اطاعت کرو، فتبعو اس کا اتباع کرو۔ 2 روایتیں ہو گئی، اور اب آخری روایت پر میرے نبی کا قول ہے اپنی گفتگو کو تمام کرنا ہوگا۔ بھائی سننا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑی شخصیت ہیں، صاحب تفسیر درر منصور، بہت بڑی شخصیت ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب الحاوی میں مہدی پر ایک چیپٹر لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے امام مہدی کے سلسلے میں پیغمبر اکرم کی روایت کی ہے، یہ حجہ کرتے تو خود تمام کرتا ہوں۔ رسول نے فرمایا ینادی منادی من السماء، جب مہدی کا ظہور ہوگا، نہیں مطلب جب مہدی کا خروج ہوگا، ذالک یوم الخروج،
جب مہدی کا خروج ہوگا تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا بلند کرے گا، ان الحق فی آل محمد، کہ حق آل محمد کے ساتھ ہے، غیر کے ساتھ نہیں ہے۔ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تمام موجود خواتین افراد سے گزارش ہے کہ اپنی نشستوں کو تشریف کرنا ہو۔ سب سے پہلے پینل کے موجود اراکین علامہ صاحب سے پہلا سوال میرا آپ یہ مائک کھول دیجیے گا۔ جناب علی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جس سے آج اس دور میں ہماری قوم بڑی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کچھ حضرات ہمارے مذہب کی مسلمات میں کچھ تبدیلی لا رہے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری قوم کے لیے کس شخصیت کا قول حجت ہے جس کی ہم اتباع کریں اور ہدایت پائیں؟ سوال بہت ہی اچھا ہے، لیکن یہ میرے موضوع ہے کہ اس وقت خالی ہے، کسی اور موقع پر کرنا ہے۔ یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ امام معصوم ہوگا اور امام موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی طویل غیبت کا فلسفہ کیا ہے؟ اچھا سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو دن کے سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ جناب، یہ غیبت کا جو فلسفہ، اسے آپ فلسفہ نہ کہیں، یہ غیبت ہے۔ تو پروردگار نے کائنات کو ایک منصوبے کے ساتھ خلق کیا، اور جب یہ کائنات ایک منصوبے کے ساتھ خلق ہوئی تو آدم علیہ السلام سے لے کر اور پیغمبر اکرم تک کے دور تربیت شریعتیں آ رہی ہیں، دین آ رہا ہے۔ پیغمبر اکرم کے بعد جو دور ہے وہ دور تدریب ہے، اب اسے علماء نے، محققین نے، ائمہ نے مدون کرا دیا۔ اور یہ جو غیبت کا پیریڈ ہے، یہ دور تجربہ ہے کہ ہم نے دین کو غیر معصوم لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا، دیکھتے ہیں کہ کیسے چلا۔ اور جب ناکامی سامنے آ جائے گی تو اللہ کا ذکر روح کر کے اس دن کو لا جیسا کہ عام خیال یہ ہے کہ اب ظہور میں وقت کم ہے اور مختلف قومیں وقت ظہور مقرر کر رہی ہیں، اور تشریح میں کہا گیا کہ وقت ظہور مقرر نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں یہ وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ صادق آل محمد نے فرمایا ہے مقدس، جب ہمارا فرزند ظہور کرے گا تو 2/3 ماننے والے حق سے پلٹ جائیں گے، ماننے والے حق سے پلٹ جائیں گے اور جنگ کریں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اگر 2-4 سال میں آپ کا ظہور ہے تو یہاں کیونکہ مارکر کی بات کم ہوئی ممبر سے، تو کتنے فیصد جنگ کرنے کا احتمال ہے؟ ایسا طویل البحث سوال ہے، اور اس سلسلے میں جو گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ بار بار آل محمد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سرقبل وقافی جو وقت کو معین کریں وہ جھوٹے۔ اب سرقبل وقافی جو نور بیٹی کی ڈیٹ معین کرے، وقت معین کرے، وہ جھوٹے۔ دیکھ وہ ڈیٹ ان کے لائن ہے، کسی کو نہیں
اچھا اب لیکن اللہ جس کو چاہے اس چیز کا علم دے دے، یہ تو طے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اب میں گویا مشکل وغیرہ میں گویا مشکل، ہندوؤں کی جو قدیم مائتھولوجی ہے اس کے اعتبار سے وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کا زمانہ سن 2000 سے شروع ہو گیا، 2000 سے اوپر ہو گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا صحیفہ جو بائبل میں آج موجود ہے اس کے حساب سے وہ زمانہ 1395 سے شروع ہوا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف اور دوسری کتابوں کے اعتبار سے 15ویں صدی کا آغاز ہے، 4ویں سے ختم ہو چکی ہے، ان کو آ جانا چاہیے۔ ہمارے پاس جو روایات ہیں ان میں اشارے موجود ہیں، اور کبھی اگر زمانے میں مدد کی دیکھیے، میں نے اس کے اوپر اپنی کتاب علامات ظہور مہدی کی آخری چرچا سے کچھ تفصیلات دے دی ہیں اور اس کا تفصیلی جواب آپ کو مقام سے مل جائے گا۔ اچھا، تو وہ جو موٹی موٹی علامات ہیں، اگر میں سنانے لوگوں دام کے وقت گنجائش نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں علامات پیش کرتا۔ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم نہ ہوئے تو نہ ہوئے، لیکن یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے یہ اس گرو کے زمانے کو درج کرتے ہیں۔ اور اب تو حالت سے پریشانیوں سے، بناؤ سے، آفات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ ابھی میں اپنے مطلب کی کتاب سے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ کہنے لگے، طویل روایتیں میں تیرے جملے کے لیے بیٹھا کر رہا ہوں، فرمانے لگے کہ میاں پریشانیوں سے نہ گھبرانا، جسے جو پریشانیاں تو آتی ہیں مردوں پر، آماد کا ہونا ان تقولو الثلث باقی، دنیا کی 2/3 آبادی ختم ہو جائے گی اور جو 1/3 آبادی ہوگی وہ تم ہی ہوگے، کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور اب وقت نہیں ہے، کہ امام وقت کا کام ہے ہدایت اور رہنمائی کرنا، اور جب آپ پردہ غیبت میں ہیں تو لوگ کیوں کر مستفید ہو رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ جو سوالات وہ آ رہے ہیں، جو تیسرے سوالات ہیں، یہ ہمیں جو پرچیاں ہیں ان میں سے دے رہے ہیں آپ کو، یہ جیسے میرے پاس تو ٹائپنگ، اب یہ میں جواب دے دوں اور پھر اس کے بعد کروا دیں، امام اسد کروا دیں۔ کیا سوال کیا تھا؟ کہ امام وقت کا کام ہے رہبری کرنا، ہدایت کرنا، تو ان کی غیر موجودگی غیبت میں ہم لوگ کیسے مستفید؟ سوال یہ بہت اچھا سوال ہے، سوال یہ اسٹیبلش ہوا کہ غیبت میں رہ کے وہ ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ آج تک یہ کسی نے سوال مجھ سے نہیں کیا کہ ابلیس غیبت میں رہ کے گمراہ کیسے کرتا ہے۔ بلوا رہا ہوں تاکہ وہ آنے کی ضرورت مت کیجیے گا۔ آپ کی جانب سے